بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سیدنا حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کی جو مجلس سوال و جواب ابھی آپ نے سماعت فرمائی، اس سلسلے میں حوالے کی ایک تصحیح نوٹ فرما لیں۔ حضور انور نے اس مجلس کے دوران ایک موقع پر ذکر فرمایا کہ مولانا ابو الکلام آزاد نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں ایک زبردست نوٹ آپ کی وفات پر تحریر فرمایا تھا۔ اس کے بعد حضور نے جب یہ ذکر فرمایا کہ بعض لوگوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ یہ ان کی تحریر ہے یا کسی اور کی، اور حضور نے اس موقع پر استفسار فرمایا، تو خاکسار نے زبانی یادداشت سے دوسرا نام مرزا حیرت دہلوی کا ذکر کیا جو درست نہیں۔ بعد میں جب تاریخ احمدیت سے حوالہ چیک کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ دوسرے دوست جن کا ذکر ہوا ہے یہ مولانا عبداللہ الامادی ہیں۔ تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس حوالے کے بارے میں یہ بحث اٹھائی گئی کہ یہ مولانا ابو الکلام آزاد کا ہے یا کسی اور کا، یہ بحث اپنی ذات میں درست ہے، لیکن دوسرا نام جو پیش کیا گیا وہ مولانا عبداللہ الامادی کا ہے، مرزا حیرت دہلوی کا نہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ وضاحت نوٹ فرما لیں۔ میں ریکارڈ کی درستی کی خاطر تاریخ احمدیت جلد سوم سے یہ حوالہ بھی پڑھتا ہوں اور اس کے ساتھ جو تحقیقی نوٹ دیا گیا ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مولانا ابو الکلام آزاد نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات پر اخبار وکیل امرتسر میں جو نوٹ دیا اس کے الفاظ کچھ اس طرح پر ہیں۔ آپ نے فرمایا، وہ شخص بہت بڑا شخص جس کا قلم سحر تھا اور زبان جادو، وہ شخص جو دماغی عجائبات کا مجسمہ تھا، جس کی نظر فتنہ اور آواز حشر تھی، جس کی انگلیوں سے انقلاب کے تار الجھے ہوئے تھے اور جس کی 2 مٹھیاں بجلی کی 2 بیٹریاں تھیں، وہ شخص جو مذہبی دنیا کے لیے 30 برس تک زلزلہ اور طوفان رہا۔ تو جہاں تک حوالے کا تعلق ہے، حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے ان حوالے کے الفاظ کی طرف اشارہ فرمایا تھا۔ جہاں تک تحقیقی بحث کا تعلق ہے، تاریخ احمدیت جلد سوم میں یہ نوٹ دیا گیا ہے کہ یہ حوالہ یاران کہن صفحہ 42 از مولانا عبدالمجید سالک طبع اول سے ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بعض حضرات نے یہ شذرہ مولانا عبداللہ الامادی کا بتایا ہے جو صحیح نہیں، کیونکہ اس شذرے کا انداز تحریر اپنی قوت و شوکت کے اعتبار سے خود نشاندہی کر رہا ہے کہ اس کے لکھنے والے مولانا عبد الکلام آزاد ہی ہیں۔ علاوہ ازیں مولانا آزاد کی خود نوشت سوانح آزاد کی کہانی آزاد کی زبانی صفحہ 309 اور 310 سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تنہا آپ ہی ان دنوں اخبار وکیل کے ایڈیٹر تھے، مگر مولانا عبداللہ الامادی لکھنؤ میں رسالہ البیان کی ادارت کر رہے تھے، اور انہوں نے ان دنوں الگ حضرت اقدس کی وفات پر اداریہ سپرد قلم کیا، ملاحظہ ہو البیان جولائی 1908۔ قریباً 50 برس پہلے جماعت احمدیہ کلکتہ نے مولانا آزاد کے نام سے یہ شذرہ اشتہار کی شکل میں شائع کیا اور مولانا آزاد کو خاص طور پر بھجوایا، مگر اس وقت انہوں نے اس کی قطعاً تردید نہیں کی۔ مولانا شیخ محمد اسماعیل صاحب پانی پتی نے اس تاریخی واقعہ سے متعلق ایک فیصلہ کن نوٹ لکھا تھا جو الفضل 11 جون 1963 اور ان کی تالیف حیات قمر الانبیاء کے صفحہ 276 تا 281 میں شائع شدہ ہے۔ حضرت قمر الانبیاء صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ نے جناب شیخ صاحب کی تحقیق کے بارے میں لکھا، آپ کے معلومات بہت پختہ اور یقینی معلوم ہوتے ہیں۔ تو احباب سے درخواست ہے کہ اس تصحیح کو نوٹ فرما لیں۔ یہ بحث ضرور اٹھائی گئی کہ یہ حوالہ کس کا ہے۔ تاریخی تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعی طور پر مولانا ابو الکلام آزاد کا حوالہ تھا، اور جو دوسرا نام مرزا حیرت دہلوی کا لیا گیا یہ درست نہیں تھا۔ مولانا مرزا حیرت دہلوی اخبار کرزن گزٹ دہلی اور یونین گزٹ بریلی میں ان کا حوالہ شائع ہوا ہے، اور مرزا حیرت دہلوی کرزن گزٹ دہلی کے ایڈیٹر تھے۔ انہوں نے بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زور قلم کا اعتراف کیا ہے، لیکن یہ الگ ایک حوالہ ہے، یہاں پر ناموں میں اشتباہ ہوا، اس لیے اس وضاحت کی ضرورت تھی۔ اب آپ اس کو نوٹ فرما لیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ